نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سورہ عصر قرآن کریم کی مختصر اور چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے بڑی جامع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی صورت کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ صورت ان کی دین و دنیا دونوں کی ہدایت اصلاح کے لیے کافی ہے۔ ترجمہ: والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ لوگ ٹوٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ اب اس میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو 100% یقینی اور حق ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، جیسا کہ یہاں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت، ان کی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو قرآن کریم نے ہر اس انداز کو اختیار کیا ہے جو انداز اور جو طریقہ انسان کے بات سمجھنے کے لیے زیادہ قریب ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ قسم کھا کر جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو ماننا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے بمقابل اس بات کے جو بات بغیر قسم کھائے کہی جائے۔ تو انسان کا مزاج یہی ہے کہ قسم کھانے والی بات کو وہ آسانی سے مان لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے۔ تو انسان کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو یہ بھی جان لیجیے کہ زمانے کو انسان کی کامیابی اور ناکامی میں بڑا دخل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یعنی انسان عمل کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا مستحق ہوتا ہے، فطرت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے نہ وہ جنت کا حقدار ہے نہ جہنم کا حقدار ہے۔ جب انسان دنیا میں پیدا ہوا بچے کی شکل میں تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، نیک اعمال نہیں، تو ابھی جنت کا حقدار نہیں، اور ابھی اس کے پاس کوئی بدی کوئی گناہ بھی نہیں ہے تو وہ جہنم کا حقدار بھی نہیں۔ لیکن یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے پھر وہ دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کو چن لیتا ہے، یا تو وہ خیر و بھلائی کے راستے کو چنتا ہے جو راستہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے، یا انسان بدی اور برائی کے راستے کو چنتا ہے جو راستہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور یہ راستہ جو چنتا ہے انسان، یہ اپنی زندگی میں ملنے والے وقت میں ہی اور زمانے میں ہی چنتا ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی میں زمانے کو بڑا دخل ہے، اس وقت کو بڑا دخل ہے۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو انسان، جو تمہیں زندگی میں جو وقت ملا ہے اسے غفلت میں، لاپرواہی میں اور بے دھیانی میں نہ گزار دینا۔ یہی تمہاری زندگی، یہ تمہارا سرمایہ ہے، اسی کو اگر تم نے کام میں لگا دیا تو تم کامیاب ہو۔ اگر تم نے اپنے اس زمانے کو، اس وقت کو، اس زندگی کو بیکار فضول گزار دیا تو یہ تمہاری ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی تاکہ انسان کو دھیان رہے اور انسان غور و فکر کرے کہ مجھے جو وقت ملا ہوا ہے مجھے اس کی قدر کرنی ہے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، الا الذین آمنوا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، امیر ہو غریب ہو، سارے کے سارے انسان جو موجود ہیں وہ بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ لیکن وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں گی جو ابھی آگے بیان کی گئی ہیں۔ 4 چیزیں جن کے اندر جن کے اندر ہوں گی وہ ٹوٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی چیز مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔
جو ایمان لائے وہ ٹوٹے و خسارے سے بچے ہوئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ نیک اعمال بھی کرے۔ یعنی سے ایمان لے آئے اور اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، نہیں، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کرنی ہے، نیک اعمال میں زندگی بھی گزارنی ہے۔ دو کام، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یعنی دو کام اپنی ذات کے لیے اور دو کام دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی ان کو اپنی بھی اصلاح کی فکر ہے اور دوسرے لوگوں کی، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اصلاح کی فکر ہے۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے۔ حق سے مراد ایمان اور عقیدہ ہے، یعنی اپنے بھی ایمان و عقیدے کی فکر کری انہوں نے اور دوسرے لوگوں کی بھی ایمان و عقیدے کی فکر کری انہوں نے۔ وعملوا الصالحات، خود بھی وہ نیک عمل کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، اور دوسرے کو بھی وہ صبر یعنی اعمال صالحہ، صبر میں عبادت پر جمنا بھی آتا ہے، اور صبر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی آتا ہے، اور صبر پر جو آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، ثواب کی امید سے ان کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر میں آتا ہے۔ تو اطاعت بھی وہ کرتے ہیں، اور صبر یعنی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو آفتیں، تکلیفیں آتی ہیں اس پر ثواب کی امید سے وہ صبر بھی کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اس بات پر وہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو وہ صرف انسان اپنی فکر نہ کرے بلکہ وہ دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرے۔ یہ چار صفتیں بیان کی گئیں، یہ چار صفتیں جس کے اندر ہوں گی وہ تو ٹوٹے اور خسارے سے بچا ہوا ہے، اور جس کے اندر یہ چار چیزیں نہیں ہیں وہ ٹوٹے اور خسارے سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ایمان لانا، دوسری چیز اعمال صالحہ نیک عمل کرنا، تیسری چیز ایک دوسرے کو حق کی یعنی ایمان اور عقیدے کی وصیت کرتے رہنا، اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہنا، یعنی ایمان پر اعمال صالحہ پر جمع رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔